السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آج ہم اسلامیات اختیاری انٹر پارٹ 2 کا جو لیکچر ہمارا آلریڈی چل رہا تھا اسی لیکچر کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ البقرہ سے متعلقہ ہے۔ یاد رکھیں اس سے پہلے ہم نے کچھ ایکسٹینسو کویسچنز پڑھے ہیں جو ہمارے شارٹ کویسچنز میں ہمیں کام آئیں گے۔ یہ 40 مارکس کے شارٹ کویسچن جو آپ سے پوچھے جائیں گے وہ تقریباً ہم آلموسٹ پڑھ چکے ہیں، باقی آگے سلیبس ہمارا اس میں سے بھی کچھ شارٹ کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ سو یہ ایک سیپریٹ سیکنڈ یونٹ آج ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں آپ سے کچھ آیات دے کے، تو 2 آیات آئیں گی اور آپ کو اس کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوگا۔ تو یہ 20 نمبر سے ریلیٹڈ آپ کی قرآنک آیات ہوں گی، ان کا ترجمہ ہوگا اور تشریح ہوگی۔ ایسے ہی اس کے بعد نیکسٹ پورشن آپ کا چلے گا احادیث کا۔ احادیث بھی 2 آپ کو بتانی ہوں گی اور وہ بھی 20 مارکس کی ہوں گی۔ تو 40 نمبر کا یہ پیپر ہے اور 40 کے شارٹ کویسچن ہیں اور 20 کے ہم لوگ ایم سی کیو شارٹ کویسچن، یہ ٹوٹل ہمارا 100 مارکس کا پیپر ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم سیکنڈ یونٹ کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہماری سورۃ البقرہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سورۃ البقرہ پہلے پارے میں شروع ہو جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں سمجھنا ہے سورت کس کو کہتے ہیں، دوسرا ہمیں یہ جاننا ہے کہ البقرہ کا کیا میننگز ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیات کی طرف آتے ہیں۔ سورت پہلے اس پہ ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے کہ یہ ایک حصار ہوتا ہے، اس کے اندر مطلب ایک ٹاپک کو ایک حصار میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ بقرہ والا اس میں مضمون، بقرہ عربک میں جو اگر کاف سے بقرہ ہو تو اس کا مطلب گائے ہوتا ہے۔ ایک تو عام طور پہ اردو میں ہم بقرہ لکھتے ہیں تو وہ بقرہ تو عام فہم لفظ ہے، اس میں تو ظاہر سی بات ہے وہ اردو کا لفظ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بقرہ قاف کے ساتھ ہے، نقطوں والی قاف کے ساتھ، اس کا جو اردو میں مطلب ہوتا ہے وہ گائے ہوتا ہے۔ تو اس صورت کو سورۃ البقرہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک گائے والا واقعہ ہے، بڑا مفصل تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ کافی ڈیٹیل میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہونے والا تھا، تو اس نے ایک گائے کا جو بچہ ہے، بچڑا، اس کو اللہ کی راہ میں سپرد کیا، جنگل میں چھوڑ دیا اللہ کے نام سے کہ یا اللہ اس کا تو محافظ ہے۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور ظاہر ہے بیوی بچے تو کچھ اتنے بڑے نہیں تھے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتے، تو اس نے اللہ کے آسرے پہ اس کو جنگل میں چھوڑا۔ وقت گزر گیا، ود دا پیسج آف ٹائم وہ جنگل میں بڑھتا گیا۔ ظاہر سی بات ہے جس کو ہم اللہ کی حفاظت پہ چھوڑ دیں تو کوئی اس کا کوئی بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا رہا، وہ پھر چھوٹے بچے سے ایک بہت بڑی گائے بن گئی اور جب وہ ساتھ ہی تسلسل سے ظاہر ہے اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ بھی پروان چڑھتا گیا، وہ بھی ایک کڑیل جوان لڑکا بن گیا۔ تو جب بڑا ہوا تو اس کی ماما نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ نے رحلت کے وقت، انتقال کے وقت ایک چھوٹا بچہ گائے کا اللہ کے نام پہ جنگل میں چھوڑا تھا، تم جاؤ جنگل میں اس کو آواز دینا تو اللہ تعالیٰ کی فضل سے رحمت سے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، پھر اس کو سیل کر کے آنا، تو بیچ کے آنا اور اس میں سے ہمیں جو پیسے ملیں گے ہم اس سے گزر بسر کریں گے۔ تو وہ لڑکا بڑا ہوا، پھر وہ جنگل میں گیا، میں اختصار سے بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ جنگل میں گیا، اس نے آواز لگائی اور وہ گائے چلتی چلتی آئی، پھر بنی اسرائیل سے ایک قتل ہو گیا۔ وہ قتل ڈال رہے تھے ایک دوسرے پہ، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے خالق کائنات سے، انہوں نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ کیا معاملہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان سے بولو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر آگے انہوں نے کویسچننگ شروع کر دی کہ وہ گائے کس کلر کی ہونی چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، اس نے حال کبھی جویا ہونا چاہیے، وہ جوان ہونی چاہیے یا بوڑھی ہونی چاہیے، مختلف کویسچننگ کرنے لگے تاکہ کسی ہیل و حجت سے ہمارا وہ کام رہ جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ بالآخر جو کویسچن کرتے گئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم فرماتے رہے اور بالآخر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا پھر اس مردے پہ مارا گیا اور اس مردے نے اٹھ کے بتا دیا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ ایک سارا واقعہ جو ہے یہ اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ تو صورت کا معنی مطلب اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ حصار ہے،
اور اس میں بقرہ جو واقعہ گائے کا ہے یہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں جی۔ اس کا آغاز ہوا جناب الف لام میم سے۔ الف لام میم سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حروف مقطعات ہے، تقریباً 28 صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ یہ مقطعات آپ کو لکھنا چاہیے، یہ لفظ آپ کو لکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے میننگز کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک صورت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں جیسے سورہ یاسین ہے، حا میم عین سین قاف ہے، اور بھی بہت ساری صورت طٰہٰ ہے، متعدد صورتیں، تقریباً 28 صورتیں جو ہیں ان کا آغاز یہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو مقطعات کا جو لفظ ہے نا، مقطعات یہ لفظ قطع سے نکلا ہے، قطع کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ چونکہ لفظ ٹکڑوں میں پڑے جاتے ہیں، عام طور پہ یہ جیسے زالی کا لفظ ہے نا، تو اس کو ہم زال لام کاف نہیں بول رہے، اس کو ہم پڑھیں زالی کا، لیکن الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھیں، اس کو ہم الف کو سیپریٹ پڑھیں، لام کو الگ سے پڑھیں اور میم کو الگ سے پڑھیں۔ تو یہ مقطعات ہوتا ہے، قطع کیے ہوئے ٹکڑوں میں جو لفظ پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ سیپریٹ جو پڑھے جاتے ہیں وہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات میں الف لام میم ہے۔ اچھا جی، ان کے جو میننگز ایکچول میننگز ہوتے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے۔ جو خدا نازل کرنے والا ہے، جس رسول پہ اترے ہیں، وہ خدا اور رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ یہ ہم کلام خدا اور اس کے رسول آپس میں ہوئے ہیں، تو وہ راز کی باتیں ہیں، وہ اللہ جانے، اس کا نبی جانے۔ سو ہمیں وہ ایکچول میننگز کا تو نہیں بتایا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ، اگرچہ مفسرین نے ظاہر تفسیر میں اس سے کچھ باتیں اخذ کی ہوئی ہیں، کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد اس کا لطف و کرم ہے، میم سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو متعدد انہوں نے اپنے ویوز بتائے ہیں، لیکن چونکہ ایکچول میننگز کوئی بھی نہیں جانتا، اس وجہ سے بہترین اتھینٹک جو بات ہے وہ یہی ہے کہ الف لام میم کا جب آپ مطلب بتائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ و رسولہ عالم۔ عربک نہیں اگر آپ کو آ رہی ہے تو یوں لکھ دیں اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، یا الف لام میم کے نیچے آپ الف لام میم ہی لکھ دیں تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے، لا نہیں ریبہ شک فیہ، اس میں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں شروع میں یہ بات کلیئر کر دی مائنڈ سے کہ اے پڑھنے والے قاری ہوش سے پڑھنا، یہ ایسی بابرکت کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اگرچہ ہماری باقی بکس میں لاسٹ پہ لکھا جاتا ہے، اور جو ناشر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے جی اس میں اگر کوئی غلطیاں ہوں تو آپ متنبع کریں لکھنے والے کو، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں شروع میں فرما رہا ہے کہ بات بڑی دور جانے کی تو بات کی بات ہے، پڑھنے والے خیال سے پڑھ لے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ ہم ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں، مفصل ڈسکشن ہماری ہو چکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کے حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، خالق کائنات نے جب خود حفاظت کا ذمہ اس کا لیا ہے تو کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ کائنات میں سب سے معتبر کتاب اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، شک و شبے سے گنجائش سے بالکل یہ پاک کتاب ہے۔ ہدی للمتقین کہا گیا، ہدی للمتقین ہدایت ہے متقین کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کسے بولتے ہیں؟ متقی اتقا یتقی سے نکلا ہے، بچ جانے والا، ڈرنے والا، خوف زدہ، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر جاتا ہے نا وہ متقی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے نا جب کہ اس میں خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے تو اس سے وہ ہٹ جاتا ہے، سمجھ لیں وہ متقی آدمی ہے۔ اس میں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ شارٹ میں آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ تفسیر بتانی ہے تو اتقا یتقی سے مطلب ہوتا ہے بچ جانے والا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ جانے والا متقین ہوتا ہے۔ آگے متقین کی صفات بتائی ہیں، یہ لفظی معنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم متقی کس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ 6 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک میں خود وضاحت سے بیان کر دی ہیں کہ متقی کس کو کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، نمبر 1 کہ وہ اندیکھی چیزوں